بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کسی شخص کو کتاب پکڑانے کے لیے کہیں اور وہ پڑھا لکھا نہیں، تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی کتاب پکڑا دو، یا دوسری پکڑا دو، تیسری پکڑا دو، یا آخر میں جو رکھی ہوئی ہے، یا اس کا رنگ بتائیں گے کہ فلاں رنگ کی کتاب مجھے جو ہے وہ پکڑا دو، وہ والی کتاب، اس قسم کی کسی علامت سے آپ اس کو جو ہے وہ کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے آپ کے پاس کہ جو پڑھا لکھا ہے اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے کتاب چاہیے، تو آپ اس کتاب کا نام بتائیں گے کہ یہ کتاب پکڑا دو، یا اس کا موضوع بتائیں گے کہ میتھ والی کتاب پکڑا دو، کنز الدقائق ہے وہ پکڑا دو، یا لغت کی کتاب ہے وہ مجھے پکڑا دو۔ تو اس کا موضوع اور اس جو معنی ہے اس لحاظ سے آپ اس کو مخاطب کر کے پھر آپ اس سے کتاب طلب کریں گے۔ تو یہی کچھ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوا۔ یہ چونکہ سورت سب سے پہلے آتی ہے، اس وجہ سے عوام الناس اس کو پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کہا، اور یہی نام پھر مصاحف میں بھی لکھا گیا، عوام الناس یہاں پہ اثر انداز ہوئے۔ لیکن اگر اہل علم اثر انداز ہوتے اور ان کی ترجیح کو درست مانا جاتا تو پھر اس کو سورہ حمد کہا جاتا، یعنی وہ سورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کا نام اس کے موضوع کی مناسبت سے، اس کے معنی کی مناسبت سے رکھا جاتا۔ سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور پھر آگے بھی الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یعنی پوری کی پوری سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہے۔ تو اس سورت کو سورہ حمد کہنا سورہ فاتحہ کی جگہ زیادہ موزوں ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا اظہار ہوتا ہے۔